آج یہ کہانی جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کہانی کے سننے کے بعد 90% آئی ایم شیور کہ آپ اپنی نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ آج یہ کہانی جو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کہانی کے سننے کے بعد مجھے یہ امید ہے کہ 90% آئی ایم شیور کہ آپ اپنی نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ اگر نماز کا وقت ہوگا تو آپ لازمی نماز پڑھیں گے۔ تو ایک لڑکا تھا جس کے والدین بچپن میں یہ انتقال کر گئے تھے، اور اس کی پرورش بھی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا تو وہ لوگوں سے بھیک مانگتا کہ مجھے پیسے دو تاکہ میں اپنی ضروریات پوری کر سکوں۔ وہ اسی طرح سے مانگ کر اپنی زندگی کا گزارا کرنے لگا۔ ایک روز بازار میں ایک عورت کے سامنے اس نے جب ہاتھ پھیلایا تو عورت نے اس کو پیسے دینے کے بجائے، اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے ڈانٹا اور برا بھلا کہا اور آگے چل گئی۔ وہ جیسے ہی وہ کچھ آگے گئی، دکان پر اس نے اپنا سامان خریدا۔ اس کے بعد وہ جب پیسے دینے لگی دکاندار کو، تو یہ سارا منظر لڑکا دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت اس لڑکے کی نگاہوں میں تھی، نظر میں تھی۔ جیسے ہی اس نے دکاندار کو پے کرنے کے لیے اپنے پرس سے پیسے نکالے تو یہ لڑکا دوڑ کے گیا اور اس کا پرس چھینا اور بھاگ گیا۔ وہ عورت چلائی اور اس نے شور مچایا کہ دیکھو میرا پرس اس نے چرا لیا ہے، چور چور۔ یہ چور چور کی آوازیں سن کر گردنوا میں جتنے بھی لوگ تھے، 4-5 لوگ اس کے پیچھے ہو گئے کہ اس کو پکڑا جائے۔ اور آگے گلی تھی، گلی میں ایک مسجد تھی، تو لڑکا دوڑتا ہوا اس گلی میں اس مسجد کے اندر چلا گیا۔ اور اپنے آپ کو نماز کی حالت میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح اس نے کھڑا کر دیا۔ اور جب وہ لوگ اس کا پیچھا کرتے ہوئے ادھر گلی میں اس مسجد کے قریب پہنچے تو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ کہیں دیکھو مسجد کے اندر تو نہیں ہے یہ۔ تو جب ان میں سے ایک آدمی اندر اس نے جھانک کر دیکھا کہ آیا لڑکا تو اندر مسجد میں نہیں ہے، تو اندر اس نے اس لڑکے کو نمازی سمجھ کر چھوڑ دیا اور واپس لوٹ آیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد لڑکے کو یہ اطمینان ہو گیا کہ لوگ سارے واپس چلے گئے ہیں، شور شرابہ کم ہو گیا ہے، تو وہ مسجد سے باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو دیکھا واقعی لوگ جا چکے تھے۔ تو وہ مسجد کے باہر ہی ابھی کھڑا تھا کہ اس جو ہے کاندھے کے اوپر ایک ہاتھ رکھا ہوا کسی کا محسوس کیا۔ جب اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا تو پیچھے ایک سفید کپڑوں والا اور سر پہ ٹوپی والا ایک بزرگ کھڑا تھا۔ تو اس لڑکے نے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ تو اس بزرگ نے اس لڑکے کو جواب دیا کہ آج تم نے صرف نماز کی نقل اتاری ہے اور تم لوگوں کی مار سے بچ گئے ہو۔ اگر تم حقیقت میں نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان تمام برے کاموں سے بچا لے گا۔ تو یہ جو جملہ تھا، یہ جملہ اس لڑکے کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا گھر گیا اور یہ سوچتا رہا اس بارے میں کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے میں اگر نماز پڑھنی میں شروع کر دوں باقاعدگی کے ساتھ، کیا میں بھی برے کاموں سے ان سے میں بچ سکتا ہوں؟ یہ اس کے ذہن میں تھا۔ تو دوسرے دن عصر کی نماز کے وقت وہ لڑکا دوبارہ اسی مسجد کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی عصر کی نماز ہوئی، وہ بزرگ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آگے اسی لڑکے کو دیکھا۔ لڑکے کو دیکھ کے لڑکے کے آگے انہوں نے سلام کیا اور لڑکے نے کہا کل آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر میں نماز پڑھنا شروع کر دوں تو میں بھی برے کاموں سے بچ سکتا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ تو بزرگ نے اس لڑکے کو سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو کہ جو نماز ہے یہ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے، کہ ہر انسان جو ہے پیدائشی طور پر برا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح برے کام کر کے انسان برا آدمی بن جاتا ہے، اسی طریقے کے ساتھ اچھے کام کر کے اچھا انسان بھی بنا جا سکتا ہے۔ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ سارے برے کاموں سے وہ نماز اس انسان کو بچا لیتی ہے، گناہوں سے محفوظ کر لیتی ہے۔ جتنے برے کام، جتنی بری عادتیں ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، وہ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ باتیں ساری لڑکے نے سنی تو بزرگ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے اس کو بتایا کہ دیکھو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نماز بھی پڑھتا تھا اور برے کام بھی کرتا تھا۔ جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو نماز ہے ایک دن لازمی اس کو برے کاموں سے بچا دے گی۔
اس کو اس کے برے کاموں سے نجات دلا دے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ آدمی جو نماز بھی پڑھتا تھا، برے کام بھی کرتا تھا، پھر اس کی نماز نے اس آدمی کو برے کاموں سے محفوظ کر لیا، بچا لیا۔ اسی طرح ایک اور آدمی تھا جو دن میں نماز پڑھتا تھا لیکن رات میں چوری کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز اس کو چوری سے بچا لے گی۔ تو اس کی جو نماز تھی، اس نماز نے اس کے اندر کو جب تبدیل کیا تو واقعی اس نے چوری کرنا وہ چھوڑ دیا۔ اسی طرح سے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اپنا ڈر، خوف، انسانیت اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ تو اس طرح انسان برے کاموں سے، بری عادتوں سے، گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہ باتیں لڑکے کے پلے پڑ چکی تھی اور لڑکے نے بزرگوں کا شکریہ ادا کیا اور یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد کہ میں کبھی بھی برا کام نہیں کروں گا، میں کسی سے بھیک نہیں مانگوں گا، بلکہ محنت کر کے اپنی ضروریات پوری کروں گا، اور جتنے برے کاموں میں ملوث ہوں میں وہ کام میں چھوڑ دوں گا، بلکہ باقاعدگی کے ساتھ میں نماز ادا کروں گا۔ دوستو، یہ نماز کے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر ہم بھی اس کو باقاعدگی کے ساتھ ہم ادا کریں، اور جتنی بھی ہم اگر برے کام، جتنی بھی بری عادتیں ہیں، یہ ساری بری عادتیں، برے کام، ہم ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں۔ تو یہ نماز ایک نہ ایک دن انسان کے دل کو اللہ کی طرف لازمی موڑ دے گی۔